ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ذاتی اجتہاد ہے نا، حضرت علی نے جب خلافت قبول کی تھی نا، اس پر حضرت علی نے کہا تھا کہ میں پھر بیعت اس شرط پر تمہاری لوں گا کہ میں اپنی ذاتی اجتہاد پر خلافت کروں گا۔ یہ نہیں کہ میں کسی کے مشورے سے، کسی کے ڈکٹیشن سے یا کسی کی کچھ شرائط کے اوپر حکومت مان کر ان کے منہور منت رہ کر چلاؤں گا۔ اس پر حضرت علی نے کہا تھا کہ پھر اگر تم میری بیعت کرنا ہی چاہتے ہو، پہلے تو آپ نے انکار کیا تھا۔ جب آپ نے انکار کیا تھا نا، تو آپ نے ایز اے ہول جو خلافت تھی نا، اس میں کہا تھا کہ پھر میں اپنے ذاتی اجتہاد کے اوپر خلافت کروں گا۔ کوئی ایسا مسئلہ اگر آ جائے جس کی قرآن سے دلیل نہ ملے، نبی کے فرمان سے چیز نہ ملے، تو پھر میں کسی کے آگے جو ہے نا سر نگو نہیں ہوں گا کہ لوگ مجھے اپنی مرضی پر چلائیں۔ تو اس پر حضرت علی کا یہ ایک میں نے قول پڑھا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو بیان کرتے ہیں نا ذاتی اجتہاد ہے، تو یہ جنگ حضرت علی کا ذاتی اجتہاد ہے، یہ تو قرآن کی آیت موجود ہے کہ باغی بغاوت کرے تو اس سے قتال کرو۔ حضرت علی تو قرآن کی آیت پر چل رہے تھے، تو لہٰذا اس روایت سے ہم یہ مراد لیں گے کہ وہ ایز اے ہول جو بیعت لے رہے تھے نا لوگوں کی، وہ کسی شرط پر نہیں لے رہے تھے۔ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے نا، قرآن سے کریں گے، حدیث سے کریں گے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی، کہ آپ دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں تو کلمہ گو سے جنگ ہے ہی نہیں، تو وہ تو حضرت علی نے کرنی تھی، تو اس پر حضرت علی نے پھر اپنے ذاتی اجتہاد پر ہی ساری چیز کرنی تھی، جبکہ سنت میں تو ہے ہی نہیں ایسا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی خبروں میں یہ چیز موجود ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو حدیث ہے ان احد منکم قاتل علی تعویل القرآن کما انا قاتل علی تنزیلہ ہی کے تحت، کہ تم میں سے ایک وہ شخص ہے جو قرآن کی تنزیل پر جس طرح میں نے جنگ کی، وہ قرآن کی تعویل پر قتال کرے گا۔ تو حضرت علی کی آپ کی اس بات کا یہ جواب بھی بنتا ہے کہ ایک تو یہ حدیث موجود ہے، اور قرآن کی وہ آیت موجود ہے جس پر ہے کہ باغی بغاوت کرے تو اس سے قتال کرو حتیٰ کہ وہ اللہ کے امر کی طرف پلٹ آئے۔ تو حضرت علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حضرت علی کے ساتھ ہے۔ ام سلمہ والی یہ روایت بھی ہمارے پاس آ گئی، علی مال قرآن و قرآن مع علی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو کہ متواتر ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت، کہ میرے اہل بیت اور کتاب اللہ میں تمہارے بیچ میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو لن یتفرقوا حتی یرد علی الحوض، کہ یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ حوض کوثر پر مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ حدیث تو شیعہ سنی حنفی شافی مالکی بریلوی سب کے ہاں مانی جاتی ہے۔ تو جب وہ کبھی جدا ہی نہیں ہوں گے قرآن سے میرے اہل بیت، اور اہل بیت میں سے بالخصوص جو چادر تطہیر میں موجود ہے، حضرت علی بھی چادر تطہیر میں موجود ہے، حسن حسین بھی اور فاطمہ بھی۔ تو یہ تو 5 ہستیاں یا 4 ہستیاں ایسی ہو گئی کہ یہ تو قرآن سے کبھی جدا ہوں گے ہی نہیں نا۔ تو یہ تو قرآن کے ساتھ ساتھ ہے، تو پھر حضرت علی کا ہر فیصلہ قرآن کے ساتھ ہی ہے۔ اب قرآن کے اوپر جو فیصلہ کرنا ہے اس کا فہم تو حضرت علی نے قرآن کا لینا ہے نا۔ تو یہ تو نہیں جس طرح لوگ، اب معاویہ بھی تو قرآن کی آیتیں ہی پڑھ رہا تھا، خارجی بھی قرآن کی آیتیں ہی پڑھ کے حضرت علی سے قتال کر رہے تھے۔ تو قرآن کو تو ہر بندہ کہہ رہا تھا میں قرآن پہ ہوں۔ آج کے ناسبی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ معاویہ بالکل حق پر تھا، وہ بھی قرآن کے اوپر وہ قصاص کی آیت پر عمل کر رہا تھا۔ خارجی تو تھے، وہ بھی قرآن کے اوپر ہی تھے، وہ کہتے تھے ان الحکم الا للہ، لالا کا علی ہے، ان الحکم الا اللہ، یہ تو قرآن تو بالکل صحیح ہے، حکم تو اللہ کا ہی ہونا چاہیے۔ تو ناسبی بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کے قصاص کی آیتیں حضرت علی کے سامنے پیش کر کے قرآن پر عمل کر رہے تھے، خارجی بھی قرآن پر عمل کر رہے تھے، لیکن حقیقت پر قرآن پر تو علی عمل کر رہے تھے، کیونکہ یہ نص آ گئی ہمارے پاس حدیث سے کہ علی قرآن سے ہٹے گا نہیں، قرآن علی سے نہیں ہٹے گا، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ تک پہنچ جائیں۔ تو لہٰذا حضرت علی کے بارے میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کا یہ ذاتی اجتہاد، ابھی ذاتی اجتہاد بھی اگر وہ کہتے ہیں نا، تو وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے بارے میں کتنی حدیثیں حضرت علی کے فیصلوں پر، وہ اقداہم علی، جمعے کے خطبے میں سارے حنفی بریلوی نہیں پڑھتے کھڑے ہو کے، وہ عربی میں پڑھتے ہیں تو اس لیے ان کو سمجھ نہیں آتی بیچاروں کو، کہ وہ اقداہم علی، اور اس امت میں سب سے صحیح فیصلے کرنے والا علی۔ تو علی کے فیصلے کو تو اللہ کے نبی نے جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دعا دی، اور آپ اس کے بعد فیصلہ کرنے میں کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ تو صحیح فیصلے میں حضرت علی اس امت میں سب سے بہتر ہے۔ تو حضرت علی کا یہ فیصلہ ہے قتال کرو، تو بالکل وہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کے ساتھ ہے۔ حضرت علی تو قرآن سے جدا ہی نہیں ہوں گے۔ ہمارے پاس یہ حدیثیں آ گئی، اور قرآن کی آیت بھی ہمارے پاس آ گئی، جو آیت مباہلہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو ساتھ لے جا کر کہہ دیا وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاؤُكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ إِن نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹوں پر پھر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت علی کو تو اپنا نفس قرار دے دیا اللہ کے نبی نے۔
اور کتنی حدیثیں قرآن کی آیتیں بھی آ گئی، تو اب حضرت علی تو قرآن سے ہٹیں گے نہیں، تو یہ حضرت علی کا ہر فیصلہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وہ جو اپنا ذاتی اجتہاد کے اوپر حضرت علی کریں گے نا، وہ ایسے معاملات جو کہ قرآن اور حدیث سے نہیں ملتے۔ اب قرآن میں مسلمانوں سے جنگ ہو جائے تو ان کے اموال کا کیا ہوگا، ان کے غلاموں کا کیا ہوگا، ان کے زخمیوں کا کیا ہوگا، ان کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، قرآن میں تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ملتا، اور حدیث میں بھی نہیں ملتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ گو کے ساتھ جنگ کے بارے میں کیا کیا قانون مرتب کیے ہو۔ اب یہاں حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ پھر میں اپنے ذاتی اجتہاد سے یہ فیصلے کروں گا، اور اس میں امت جو ہے نا حضرت علی کی مرہون منت ہے کہ اگر کلمہ گو باغی ہو جائے اور قتال کرے، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ سارے فیصلے حضرت علی کی جنگوں سے لوگوں نے اخذ کیے، یہاں تک کہ فقہا نے یہ کہا اگر حضرت علی یہ کلمہ گو سے جنگیں کر کے یہ فیصلے اسلام کو نہ بتا دیتے تو اسلام کا ایک باب انکمپلیٹ رہ جاتا، کیونکہ نبی کی سنت سے تو ملتا ہی نہیں کہ کلمہ گو سے نبی نے جنگ کی ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلمہ گو سے جنگ کرنے کے سارے جو ہے نا وہ اصلاحات اور انفال کے معاملات ان میں بتائے ہوں۔ تو یہ ہے حضرت علی کے اجتہاد اپنے ذہن سے، جو کہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قرآن سے ہٹیں گے نہیں تو قرآن کے ساتھ رہیں گے، تو لہٰذا علی کا ہر فیصلہ وہ قرآن کے ساتھ رہے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متواتر حدیث ہمارے پاس پہنچ گئی۔ السلام